کہ توجہ صرف اچھے نمبر لانے یا کام ختم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس بھاگتی دوڑتی خلفشار سے بھری دنیا میں نا اپنی توجہ کو سنبھالنا ایک طرح سے اپنی ذات کو، اپنی موجودگی کو، اپنی اندر کی آواز کو دوبارہ پانا ہے۔ آج ہم ان ذہنوں کی بات کرتے ہیں جو توجہ مرکوز کرنے کی کوشش میں ہیں لیکن اکثر بھٹک جاتے ہیں، خاص طور پر طالب علم جن کے لیے دھیان دینا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک مضمون ذہن کو لیزر جیسا فوکس بنائیں، بھٹکے طالب علموں کے لیے رہنما سے کچھ اہم باتیں نکال کر ان پر گہرائی میں بات کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ توجہ کو بہتر بنانے کے عملی طریقے کیا ہیں۔ یہ جو ذہن بھٹکتا ہے نا، اسے کیسے روکا جائے؟ مضمون میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ ذہن ایک چمکتا ہیرا ہے، بہت قیمتی، مگر ہم اسے اکثر انجانے میں سوشل میڈیا یا دوسری چیزوں کی، مضمون کہتا ہے، گہری کھائیوں میں گرا دیتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ہیرے کو کیسے بچایا جائے، کیسے تیز کیا جائے لیزر کی طرح۔ جی، آپ نے بہت اچھا کہا۔ اور یہ جو خلفشار ہیں، ڈسٹریکشنز، یہ تو آج کل ہر جگہ ہیں۔ مضمون بھی یہی کہتا ہے کہ طالب علموں کے لیے یہ خاصا بڑا چیلنج ہے، کیونکہ سیکھنے کے لیے تو گہری توجہ چاہیے، اور یہ چیزیں نہ صرف ان کی پڑھائی بلکہ خود اعتمادی کو بھی ٹھیس پہنچاتی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ واٹس ایپ، یہ نوٹیفیکیشنز جو آتی رہتی ہیں۔ ہاں، مضمون میں امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی ریسرچ کا بھی ذکر ہے کہ یہ جو مسلسل ٹوکنا ہے نا، یہ ہماری توجہ کی صلاحیت کو کمزور کرتا ہے۔ مضمون میں ایک جگہ ہلکا سا مزاح بھی ہے طالب علموں کی حالت پر کہ کیسے وہ ان چیزوں میں گم رہتے ہیں۔ ہنسی آتی ہے تیری حالت پر، لیکن یہ ہمدردی والی ہنسی ہے۔ تو پہلا قدم، مضمون کہتا ہے، ان خلفشار کو پہچاننا ہے اور ارادہ کرنا ہے کہ ان پر قابو پانا ہے۔ بالکل درست۔ اور قابو پانے کے لیے مضمون کچھ بہت ہی عملی طریقے بتاتا ہے۔ ایک تو ہے پوموڈورو ٹیکنیک، بہت سادہ سی ہے۔ آپ 25 منٹ پوری توجہ سے کام کریں، اچھا، پھر 5 منٹ آرام۔ اس کے جو موجد تھے فرانسسکو سیریلو، ان کا ذکر کرتے ہوئے مضمون کہتا ہے کہ یہ طالب علموں کے لیے بہت اچھی ہے، کیونکہ بڑے کام چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ جاتے ہیں، شروع کرنا آسان ہو جاتا ہے، تھکن بھی کم ہوتی ہے۔ یہ صرف ٹائم مینجمنٹ نہیں، یہ توجہ کو منظم کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ وقفے والی بات اہم ہے، چھوٹے چھوٹے بریکس۔ اور مضمون ایک اور بڑی ضروری بات پر زور دیتا ہے، سنگل ٹاسکنگ۔ جی ہاں، آج کل وہ ملٹی ٹاسکنگ کا بڑا شور ہے، لیکن مضمون کہتا ہے، اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کا حوالہ بھی دیتا ہے، کہ جب ہم ایک کام پر دھیان دیتے ہیں نا، جیسے کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا کوئی سوال حل کر رہے ہیں، جی، تو کام بہتر ہوتا ہے، غلطیاں کم ہوتی ہیں اور بات زیادہ گہرائی میں سمجھ آتی ہے۔ بالکل، اور طالب علموں کے لیے تو یہ گہری سمجھ بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اور توجہ کو مزید پختہ کرنے کے لیے اور ذہن کو شانت رکھنے کے لیے مضمون مائنڈ فلنس پر بات کرتا ہے، یعنی حاضر دماغی، خاص طور پر مائنڈ فل بریدنگ، یعنی توجہ سے سانس لینا۔ جی، توجہ سے سانس لینا۔ مضمون میں ریسرچ کا حوالہ ہے کہ یہ مشقیں نہ صرف توجہ بہتر کرتی ہیں بلکہ جو ٹینشن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، اسے بھی کم کرتی ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ آپ کو اپنے خیالات سے، احساسات سے آگاہ کرتی ہیں۔ آپ حال میں رہتے ہیں، اور جب آپ حال میں ہوتے ہیں تو خلفشار سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، ایک طرح سے اپنے اندر کا سکون ڈھونڈنا۔ تو یہ تو ہو گئی اندر کی باتیں، لیکن مضمون کہتا ہے کہ باہر کا ماحول بھی اثر کرتا ہے۔ جی بالکل، صاف ستھری منظم جگہ جہاں شور کم ہو وہ توجہ کے لیے بہتر ہے۔ مضمون یہاں ماحولیاتی نفسیات، انوائرمنٹل سائیکالوجی کا ذکر کرتا ہے کہ ہمارا ماحول کیسے ہمارے موڈ اور کام پر اثر ڈالتا ہے۔ تو شاید اپنی پڑھنے کی جگہ ٹھیک کرنا بھی ایک قدم ہے۔ یقیناً، ماحول تو ہے ہی، ساتھ میں مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ مضمون مشہور رائٹر جیمز کلیئر کا حوالہ دیتا ہے کہ توجہ بھی ایک عادت ہے، ایک مسل کی طرح، جسے روز تھوڑی تھوڑی ورزش سے مضبوط بنانا پڑتا ہے۔ روزانہ چند منٹ کی مشق، چاہے پوموڈورو ہو یا مائنڈ فلنس، وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت بہت بہتر ہو گئی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں ایک دلچسپ نفسیاتی پہلو بھی ہے، انعام کا نظام۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یعنی جب آپ توجہ سے کوئی کام کر لیں تو خود کو چھوٹا سا انعام دیں، شاید چاکلیٹ کا ایک ٹکڑا یا اپنا پسندیدہ گانا سن لیا 5 منٹ۔ اچھا، مضمون کہتا ہے، نیورو سائنس کی ریسرچ ہے کہ اس سے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے،
खुशी वाला केमिकल। जी जी। तो ये जो मुस्बत एहसास है, ये आपको वो आदत जारी रखने में मदद देता है। बहुत खूब। तो खुलासा करें तो मजमून हमें एक पूरा रोड मैप दे रहा है। खिलफशार पहचानो, उन पर काबू पाओ, पोमोडोरो से काम को मुनज्जम करो। एक वक्त में एक काम, सिंगल टास्किंग। जी, माइंडफुलनेस से अंदरूनी सुकून लाओ, माहौल बेहतर करो, मुस्तकिल मिजाजी से मश्क करो और वो छोटा सा इनाम वाला सिस्टम इस्तेमाल करो। ये सब मिलकर तवज्जो को वाकई लेजर जैसा बना सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात, मजमून का जो पैगाम है ना, वो बड़ा पुरअम्बेद है। एक जगह लिखा है, तुम्हारा हर कदम तुम्हें ताकतवर बना रहा है, अब रोते हुए हंसो, दिल जगाओ। वाह। मतलब ये सफर शायद आसान ना हो, पर हर कोशिश अहम है, अपने आप पर यकीन वापस लाने जैसा। और आखिर में एक बात जो मुझे इस मजमून से महसूस हुई, वो ये कि तवज्जो सिर्फ अच्छे नंबर लाने या काम खत्म करने के लिए नहीं है। इस भागती दौड़ती खुलफशार से भरी दुनिया में ना, अपनी तवज्जो को संभालना एक तरह से अपनी जात को, अपनी मौजूदगी को, अपनी अंदर की आवाज को दोबारा पाना है। ये सिर्फ दिमाग का नहीं, जैसे मजमून कहता है, दिल जगाने का भी सफर है। क्या बात है। ये अपनी जिंदगी की डोर, अपने एहसासात, अपने वक्त की कदर, इसे वापस अपने हाथ में लेना है।